पंजाब और सिंध हुकूमतों में कशीदगी कम कराने के लिए सदर जरदारी मुतहर्रिक। सदर मुमलिकत की तलबी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। मोहसिन नकवी की सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल निजार और शर्जील मेमन से मुलाकात। सदर ने सूबाई हुकूमतों में जारी कशीदगी पर बात की थी। मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात। शेड्यूल अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तो मैं ये कहूँगी कि ये सब बातें हो गई हैं। माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है। आप नंबर्स गिन लीजिए। वी आर बाय फार द बिगेस्ट पार्टी इन दिस हाउस एंड हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। दैट इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आप मिनिस्टर साहब का जवाब तो सुन ले। मैडम आप जवाब तो सुन ले। मरियम नवाज मुआफ़ी मांगे, पीपल्स पार्टी डट गई। वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर सेनेटर कौमी असम्बली से वॉकआउट। हुकूमत की मनाने की कोशिशें नाकाम। जियालों ने ठेंगा दिखा दिया। सेनेट में शेरी रहमान और कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ फट पड़े। शेरी रहमान बोली, सूबा जागीर नहीं, पंजाब कार्ड ना खेलें। हुकूमत की हिमायत मजबूरी नहीं, लोगों की तस्लील करके इत्तेहाद नहीं चलाते। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कोई समझता है दीवार से लगा देगा तो ये उसकी सोच है। खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जब तक कोई हमें सेटिस्फाई नहीं करता, जब तक पंजाब की तरफ से इस सीवान में या कोई जिम्मेदार जो है वो हमें मुतमईन नहीं करता, जो कहा गया है वो मैं कहना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन इसको हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। जनाब स्पीकर, जमहूरियत में एहतजाज जो है वो हक है हर किसी का, और जमहूरी निज़ाम में कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है, और ये सियासत का असलूब है। आज जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने भी अपना एक आइनी किरदार समझते हुए उस इशू पे उन्होंने खुद कॉग्निजेंस ली है। सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। सदर मुमलिकत सुलहजोई का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़पुर उम्मीद। पंजाब हुकूमत 2 कदम आगे बढ़ गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादों से सिक्योरिटी वापस ले ली। पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर अली कासिम गिलानी का पारा हाय। बोले, सिक्योरिटी वापस लेना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फैसला है। तो पंजाब हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कई बातें की हैं, कई इल्ज़ाम लगाए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो हमें टेंट दिए उनमें से 4.5 करोड़ रुपए के टेंट हमने मुल्तान में लगाए। वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। नून लीग और पीपल्स पार्टी के झगड़े पर पेटियाए होश। असद कैसर की पीपल्स पार्टी को पेशकश और अली जफर की चढ़ाई। असद कैसर बोले, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाए, हम साथ देंगे। सेनेटर अली जफर ने हुक्मरान इत्तेहाद को लताड़ दिया। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क को सैलाब से ना बचा सकी। बच्चे खुले आसमान तले भूखे सो रहे हैं। तबाही के जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और इत्तेहादी हैं। कौम तकलीफ में तड़प रही है। बच्चे जो हैं आज भी खुले आसमान के नीचे भूखे सो रहे हैं। आज हकीकत ये है, जनाब चेयरमैन के सैलाब में हज़ारों बस्तियां उजाड़ हैं। तो पंजाब हुकूमत के पास जो है वो बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ बताने को है, जिसकी बहुत लोगों को तकलीफ और प्रॉब्लम भी होती है। 3 दरियाओं के अंदर तुग़यानी के बावजूद अगर प्रिपेयर्डनेस नहीं होती, अगर पंजाब हुकूमत तैयार ना होती तो जो स्केल है हर तरह के नुकसान का वो बहुत ज़्यादा होता। और इस महीने के एंड तक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 17 अक्टूबर को, आज से कोई तकरीबन 10-12 दिन बाद, पहला जो चेक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दी जाएगी। पंजाब और सिंध हुकूमत आमने सामने। दावों और जवाबात पर सूरत हाल बिगड़ने लगी। 17 साल के 17 मंसूबे दिखाएं, हम 2 साल के 50 मंसूबे दिखा देंगे। बताने पर आए तो 90 मंसूबे भी बता देंगे। आज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत को नया चैलेंज।
سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے عظمہ بخاری کا چیلنج قبول کر لیا. کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی محرومیوں پر سیاست انتہائی شرمناک ہے. سیلاب متاثرین کی عملی مدد کریں, تصویریں نہ بنوائیں. اتوار ہو یا کوئی اور دن ہم عوام کے لیے موجود رہتے ہیں. مذاکرات کا اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھا. حکومت اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات بے نتیجہ ختم. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وزیر اعظم وطن واپس آ کر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کریں گے. وزیر اعظم دورہ ملیشیا کی وجہ سے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات نہیں کر سکے. پیپلز پارٹی کا موقف ہے دونوں جماعتوں کی قیادت مل بیٹھے. پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معافی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج منظور. جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے ملیں گے. مستقل معذوری پر 5 لاکھ, معمولی معذوری پر 3 لاکھ دیے جائیں گے. پکا گھر مکمل تباہ ہونے پر 10 لاکھ, جزوی نقصان پر 3 اور کچے گھر کی مکمل تباہی پر 5 لاکھ امداد ملے گی. فصلوں کے 25% نقصان پر فی ایکڑ 20,000 روپے امداد کا اعلان. متاثرین کو 17 اکتوبر سے امدادی چیک ملیں گے. پنجاب کابینہ کے اجلاس میں فیصلے. سول ڈیفنس ملازمین کی تنخواہوں میں 15,000 روپے کا اضافہ. انٹرسٹ فری الیکٹرک ٹیکسی کی منظوری. Pakistan wants to join hand with Malaysia, not only to benefit from your experience, but have joint ventures, mutually beneficial projects, a quota of $200 million worth, meat export from Pakistan to Malaysia. I am eternally grateful to you for your generous announcement. We have added yet another bridge between Kuala Lumpur and Islamabad by launching the Urdu translation of my dear brother's wonderful seminal work by the name of Script. پاکستان ملیشیا کو $20 کروڑ کا حلال گوشت فراہمت کرے گا. پاکستان اور ملیشیا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے معاہدوں اور MOUs پر دستخط. ملیشیا کے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے موقف کی حمایت. خطے میں استحکام کے لیے پاک بھارت امن اہم ہے. ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی شہباز شریف کے ہمراہ نیوز کانفرنس. کہا تحفظات کے باوجود ٹرمپ کے 20 نکاتی پلان کو سراہتے ہیں. شہباز شریف نے کہا ملیشیا ہمارا دوسرا گھر ہے. تمام اہم عالمی معاملات پر ہمارا موقف ایک ہے. وزیر اعظم نے اقبال کے مشہور زمانہ اشعار پڑھے. انور ابراہیم نے بھی اردو زبان میں چند جملے ادا کیے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. ملیشیا میں وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخی پروٹوکول. شہباز شریف کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب. کوالالمپور میں وزیر اعظم آفس پہنچے تو ملیشین ہم منصب نے پرتپاک استقبال کیا. دونوں ممالک کے ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں. ملیشیا کے مسلح افواج کے دستے نے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا. شہباز شریف نے ملیشین کابینہ ارکان سے مصافحہ بھی کیا. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 2 سال مکمل. ہولوکاسٹ سے بھی بڑا سانحہ تاریخ کا حصہ بن گیا. 2 سال سے جاری جنگ میں غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا. ہزاروں مائیں بیٹوں سے بچے ماں باپ سے محروم ہو گئے. عمارتیں، ہسپتال، تعلیمی ادارے تباہ. غزہ کی 98% زرعی زمین بنجر ہو گئی. دہشت گرد نیتن یاہو نے خوراک کو بھی ہتھیار بنایا. امدادی قافلے روک کر غزہ میں غذائی قلت پیدا رکھی. بھوک سے تڑپتے بچوں پر بم گرائے، گولیاں برسائی گئیں. ظالمانہ نسل کشی کا یہ باپ عالمی طاقتوں کی خاموشی پر بھی سوالیہ نشان چھوڑ. 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا. حماس کے حملوں میں 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے. حماس نے سینکڑوں اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا. 148 یرغمالیوں کو اب تک رہا کیا جا چکا ہے. کئی یرغمالی اسرائیلی بمباری سے ہلاک ہو چکے. 72 یرغمالی اب بھی قید یا لاپتہ ہیں. امریکہ کی بھرپور سپورٹ کے باوجود اسرائیل حماس کو شکست نہ دے سکا. جنگ میں ہزاروں اسرائیلی بے گھر اور ملازمت سے محروم ہوئے. اسرائیلی معیشت کو 67 ارب امریکی ڈالر سے زائد کا نقصان پہنچا. اسرائیل اور حماس کے دوران مصر میں مذاکرات. حماس وفد کی قیادت خلیل الحیہ کر رہے ہیں. خلیل الحیہ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پہلی بار منظر عام پر آئے.
حماس کا ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے بعض حصوں پر اتفاق۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس بین الاقوامی نگرانی میں اسلحہ سپرد کرنے پر رضامند ہے۔ حماس نے عالمی نگرانی میں غزہ میں ہتھیار ڈالنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے زیر حراست مزید 30 کارکنوں کو ڈیپورٹ کر دیا۔ رہائی پانے والے کارکنوں کی مجموعی تعداد 171 ہو گئی۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے 450 سے زائد کارکن اسرائیلی فورسز کی حراست میں تھے۔ اسرائیلی فوج اور پولیس نے ہراساں کیا۔ کھانے پینے اور ادویات سے بھی محروم رکھا گیا۔ اسرائیلی جیل میں ٹوائلٹ کا پانی پینا پڑا۔ اسرائیل سے رہا ہو کر روم پہنچنے والے اطالوی کارکنوں کا انکشاف۔ فرانس میں جاری سیاسی بحران ختم نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم سیبسٹیان لیکورنیو نے صرف 26 دن بعد عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سیبسٹیان لیکورنیو کو 10 ستمبر 2025 کو صدر میکرون نے نیا وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔ بگرام ایئر بیس کسی صورت امریکہ کو نہیں دے سکتے۔ افغان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا اپنی سرزمین کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس واپس لینے کا اعلان کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ممبر پارلیمنٹ لارڈ کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان برطانیہ کے ساتھ درینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ برطانیہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان رابطے میں اہم پل کے طور پر کام کر رہی ہے۔ لارڈ محمد کی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط تر بنانے میں بھی بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر، کانٹریکٹ پر بھرتی ملازم مستقل نہیں ہوگا۔ پنجاب ریگولیشن سروس ایکٹ 2019 منسوخ کرنے کی منظوری۔ پنجاب کانٹریکٹ ملازمین کو یکمشت تنخواہ ادا کی جائے گی۔ مقصد سرکاری خزانے سے تنخواہوں اور پینشن کا بوجھ کم کرنا ہے۔ بارش، برفباری اور ٹھنڈی ہوائیں، موسم نے کروٹ بدل لی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، بھاولپور میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی برسات۔ سوات، مانسیرہ اور وزیرستان میں ابر کرم برس پڑا۔ کلام اور مالم جبہ کے پہاڑوں پر موسم سرما کی پہلی برفباری۔ وادی کاغان، ناران، لولوسر جھیل اور جھیل سیف الملوک کے پہاڑوں پر برفباری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا موجودہ سپیل آج ختم ہو جائے گا۔ متحدہ عرب امارات نے سوشل میڈیا پر پابندیاں سخت کر دیں۔ سوشل میڈیا مواد کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جرمانوں میں اضافے کا اعلان۔ توہین آمیز مواد پر 10 لاکھ درہم تک جرمانہ ہوگا۔ ریاستی علامتوں یا قیادت کی توہین 5 لاکھ درہم تک جرمانہ ہوگا۔ غلط معلومات یا نقصان دہ مواد پر 5000 سے 1.5 لاکھ درہم تک جرمانہ۔ ہتک عزت اور بہتان تراشی پر 20,000 درہم تک جرمانہ۔ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ آسمان ایک اور دلکش نظارے کے لیے تیار۔ رواں سال کا پہلا سپر مون آج جگمگائے گا۔ سپر مون 6.6% بڑا، 13% زیادہ روشن ہوگا۔ نومبر میں بھی سال کا سب سے روشن سپر مون متوقع۔ 5 نومبر اور 5 دسمبر کو مزید 2 سپر مون نظر آئیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کرکٹر ابرار احمد کے ولیمے میں شرکت۔ محسن نقوی دولہا سے ملے، زندگی کی نئی اننگز شروع کرنے پر مبارکباد دی۔ پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کی چھانٹی ہو گئی۔ عامر جمال اور فیصل اکرم کو اسکواڈ سے نکال دیا گیا۔ کھلاڑیوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ اسکواڈ میں شان مسعود، بابر اعظم، محمد رضوان، آصف آفریدی شامل۔ عبداللہ شفیق، امام الحق، سعود شکیل، سلمان علی آغا، شاہین آفریدی اور حسن علی بھی حصہ۔ اور پاکستانی فیچر فلم نے جیکسن وائلڈ میڈیا ایوارڈ حاصل کر لیا۔ فلم مکلانی دی لاسٹ مہناز نے آسکر کے برابر سمجھے جانے والا ایوارڈ جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ فلم موسمیاتی بحران کے پس منظر میں منچھر جھیل کی ماہی گیری برادری کی کوششوں کی عکاس ہے۔